آج کل مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کسی سے پوشیدہ اور ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے مسلمان ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک بار ایک گاؤں والوں نے مل کر ایک جلسہ رکھا اور ایک حضرت کو تقریر کے لیے، بیان کے لیے، وعظ کے لیے بلایا۔ حضرت نے کرسی خطابت کو سنبھالتے ہوئے وعظ شروع کیا، تقریر شروع کی، اور انہوں نے اپنا موضوع منتخب کیا نماز اور نماز کی فضیلت اور نماز قضا کرنے سے کیا کیا سزائیں ملتی ہیں۔ حدیث پاک اور قرآن کریم میں نماز چھوڑنے پر، قضا کرنے پر کیا وعیدیں ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ اب جب نماز قضا کرنے کے بارے میں وعیدیں اور جو سزائیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا، تو وہی گاؤں والے جنہوں نے حضرت کو بڑی عقیدت محبت سے بلایا تھا، خوب خاطر تواضع کی، یہ بیان سننے کے بعد وہ سب لٹھ لے کر آپ کے پیچھے دوڑ پڑے، آپ کو مارنے کے لیے سب جمع ہو گئے۔ حضرت بھی حیران اور پریشان ہو گئے اور ڈر گئے کہ بھئی اب کیا ہوگا۔ جب سب لوگ، بہت سارے لوگ لاٹھی ڈنڈا لے کر آپ کو مارنے کے لیے، یعنی حضرت صاحب کو مارنے کے لیے اسٹیج پہ چڑھ گئے، تو حضرت صاحب نے بڑی ترکیب سے ایک کام لیا اور کہا کہ بھائی رکو، تھوڑی دیر رکو، میری گفتگو تو کم سے کم سنو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، سناؤ، اب کیا کہنا چاہتے ہو آپ۔ کہا کہ دیکھو، آپ لوگ عید کی نماز، بقرعید کی نماز پڑھتے ہو نا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم تو عید اور بقرعید کی نماز بڑی چاہت اور بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ابھی 29 کا ہی چاند ہوتا ہے تو ہم زبردستی اعلان کرا دیتے ہیں کہ نہیں، ہاں 29 کا چاند ہوا ہے، اور ہم ایک دن پہلے چاند ثابت کر دیتے ہیں۔ لوگ ہمارے کہنے کے مطابق ایک دن پہلے ہی عید کی نماز، یعنی عید الفطر کی نماز کر لیتے ہیں۔ تو ہم تو عید اور بقرعید کی نماز بڑی چاہت، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی ہم نے جو اب تک بیان کیا قرآن و حدیث سے کہ بھئی نماز قضا کرنے پر یہ سزا ہے، نماز قضا کرنے پر اس طرح کی وعیدیں ہیں، نماز چھوڑنے پر اس طرح کی مذمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ نمازی ہو، آپ لوگ عید کی بھی نماز پڑھتے ہو، آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ عید کی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ تو نماز پڑھتے ہو، اور ہم نے جو کچھ سزائیں بیان کی ہیں قرآن و حدیث سے، وہ تو ان لوگوں کے لیے جو بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! اب بڑے خوش ہو گئے کہ صاحب یہ بات تو صحیح ہے، حضرت نے جو مذمات، جو سزائیں بیان کی نماز قضا کرنے کی، وہ تو ان لوگ جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو عید کی بھی نماز پڑھتے ہیں، بقرعید کی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اتنے میں ان کا جو چودھری تھا وہ بھی لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا، اور اس نے کہا کہ ہاں ہاں بھائیو، آپ لوگوں نے سنا نہیں، حضرت نے ان لوگوں کے لیے وعیدیں اور سزائیں قرآن و حدیث سے بیان کی جو نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ہماری نماز قضا کیسے ہوگی؟ اور حضرت نے قضا کرنے والوں کے متعلق سزا اور مذمت کا اعلان فرمایا ہے۔ تو آپ لوگ اپنی جگہ پر مطمئن رہو، حضرت نے جو کچھ فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آج ہم نمازیوں کا اور ہم مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ ہم ایک تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی عالم صاحب، کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا ہمیں سمجھاتا ہے کہ بھئی نماز چھوڑنے پر اس طرح کی وعیدیں ہیں، نماز چھوڑنے پر قرآن و حدیث میں یہ سزا بیان کی گئی ہے، تو ہم دل ہی دل میں حضرت کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، جبکہ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے۔ نماز چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے تنگ دست ہو، مرد ہو، عورت ہو، بالغ کے اوپر نماز فرض ہے۔ نماز کو کسی حال میں چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن ہم ہیں کہ نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں، اور اگر نماز کے متعلق کوئی بیان کرتا ہے
تو ہمارا وہی پرانا رٹے رٹایا خیال ہے کہ حضرت کو نماز اور مسجد اور اس کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے۔ میرے پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد میں امام صاحب نے جمعے کے دن سود کے بارے میں تقریر کر دی۔ اب جتنے بھی سود کھانے والے لوگ تھے، سود خور تھے، وہ سب نے پلاننگ کی، سازش تیار کی، اور امام صاحب کو نماز جمعہ کے فوراً بعد ہی استعفیٰ دینا پڑا۔ اتنا شور مچایا کہ امام صاحب استعفیٰ دے کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر سے سینہ زوری بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اگر کوئی سود کھاتا ہے، امام صاحب نے سود کے بارے میں تقریر کر دی تو امام صاحب کے مخالف ہو گئے۔ اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے اور امام صاحب نے نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں کو بیان کر دیا، ان سزاؤں کو بیان کر دیا، تو بے نمازی خفا ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو جوا سٹا کھیلتے ہیں اور ان چیزوں کی برائیوں کے بارے میں اگر امام صاحب نے جمعے کے دن بیان کر دیا تو وہ لوگ امام کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم بے نمازی ہیں، اگر ہم سود خور ہیں، اگر ہم ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں، اگر ہم جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اور ہمارے رہنما، ہمارے قائد، ہمارے امام حضرات اگر ہمیں سمجھاتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان چیزوں کو چھوڑنے کا پکا وعدہ کرنا چاہیے۔ رب کے حضور کھڑے ہو کر سچی توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے ان کاموں کی طرف نہ جانے کا عہد کرنا چاہیے۔ لیکن الٹے ہمیں جو بتاتا ہے ہم ان کے اور بھی مخالف ہو جاتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسا مت کرنا، یہاں نہیں تو وہاں پکڑے جاؤ گے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی سزائیں یہیں پہ دے دیتا ہے، اور جو باقی قبر میں جانے کے بعد، حشر میں جانے کے بعد تو ہمیں ان برائیوں کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔ تو آپ نے یہ بیان سنا، مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو آپ اس بیان کو خود بھی سنیں، اپنے یار دوستوں کو شیئر کرنے کے بعد ان کو بھی سنائیں، ماں بہنوں کو بھی سنائیں۔ اگر آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اتنی مہربانی کریں، شیئر اور لائک بھی کر دیں۔